پڑھنا بندے کا رات کے پیٹ میں، رات کے درمیانی حصے میں. تہجد اصل میں جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگ فجر سے کچھ دیر پہلے جاگ گئے اذان سے اور جلدی سے 8 نفل پڑھ لیے. یہ تہجد نہیں ہے، یہ تو فجر کا ضمیمہ بنا لیا. ہر نوافل ہے، عبادت ہے، اس کے بھی جو اس کے برکات ہیں وہ ظاہر ہوں گی، جو اس کا ثواب اور اجر ہے اللہ دے گا. لیکن اصل میں جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ رات کو سو کر پھر اٹھنا، نیند کو توڑ کر، اور پھر سو جانا اور پھر اٹھنا فجر کے لیے. جوف کہتے ہیں پیٹ کو، کسی شے کے جوف اللیل، رات کے بطن میں، رات کے درمیان میں، یعنی نصف رات گزر جائے اس وقت سے انسان جو ہے وہ نماز پڑھے، اور پھر ثلث رہ جائے تو پھر جاگ جائے. السلام علیکم. ڈاکٹر اسرار احمد کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اللہ کے دین کو پھیلائیں. شکریہ. پھر سو جائے اور پھر اس کے بعد اٹھے فجر کے لیے اور سنتیں پڑھے اور آئے مسجد کے اندر. تو یہاں آپ نے فرمایا وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور اپنے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت فرمائی، وہی دو آیتیں. یہاں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہیں. تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کی یہ صفات بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، رات کے وقت جاگتے رہتے ہیں. بستر پر لیٹیں گے تو سو جائیں گے. تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خوف کے ساتھ بھی، اس کے مواخذے کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، اس کے باز پرس کا خوف، اس کی ناراضی کا خوف، جہنم کا خوف، و طمعا، اور طمع کس کی؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے اجر و ثواب کی بھی طمع ہو. لیکن سب سے بڑی طمع کیا ہے؟ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اس لیے سب سے اونچا مقام یہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ باہمی رضا ہے، بندہ اپنے رب سے راضی رہے. وہ ہے کہ تسلیم و رضا، جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر شکوہ، اللہ کا شکوہ زبان پر نہ لائے. جو بھی آ رہا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، وہ میرا مولا ہے، آقا ہے، دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے. اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے، مجھے کیا پتا، مجھے تو شر نظر آ رہا ہے، خیر تو نظر نہیں آ رہا. اس لیے فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو. عین ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اس کیفیت کے اندر دنیا کی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے راضی کر دے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. وسیلہ بنانا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے وسیلہ بنانا جائز ہے. وسیلے کی ایک شکل ہے کہ اللہ میں واسطہ دیتا ہوں تجھے، تیرے نبی اور محبوب محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری یہ دعا قبول فرما لے. یہ کوئی شرک وغیرہ نہیں ہے. اگرچہ اہل حدیث حضرات کا موقف یہ ہے کہ وسیلہ اور واسطہ دعا میں صرف زندہ شخصیتوں کو بنایا جا سکتا ہے، فوت شدگان کو نہیں. اس کے لیے بڑی دلیل ہے ان کے پاس. اس لیے کہ جب قحط پڑا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اللہ جب تک نبی زندہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ اس کی وساطت سے تجھ سے دعا کرتے تھے. اب وہ تو ہمارے اندر نہیں ہے، ہم حضور کے چچا عباس کو پیش کر رہے ہیں، ان کے وسیلے سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہماری اس تکلیف کو دور فرما دیں. تو گویا کہ توسل جو ہے دعا میں وہ تو ثابت ہو گیا، اور اس لیے اس کو تو شرک کہنا جو ہے وہ تو پھر کوئی اگر کہتا ہے تو بہت بڑی زیادتی ہے. یہ البتہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی کو وہ اچھا نہ لگے، یعنی جیسے میں نے نظر کے بارے میں کہا تھا کہ میری طبیعت اسے قبول نہیں کرتی، اللہ کے ساتھ اس طرح کی سودے بازی کیا کرنی ہے. جو نیکی آپ کر سکتے ہو آپ کیجئے، اللہ سے جو مانگنا ہے مانگیے. ان دونوں کو انٹرلنک نہ کیجئے کہ اللہ یہ کام میرا ہو جائے گا تو میں یہ 100 نفل پڑھوں گا، یا یہ ہو جائے گا تو میں اتنے غریبوں کو کھانا. یہ کام نہیں، یہ درست نہیں ہے. اگرچہ جائز ہے لیکن بس میری طبیعت اسے پسند نہیں کرتی. اسی طرح کا یہ معاملہ توسل جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سے براہ راست مانگیے. کسی بھی ہستی کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی درجے میں وہ بالا تر ہو اور اس کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو وہ ٹال نہ سکے، معاذ اللہ. البتہ یہ کہ اس کو شرک یا حرام نہیں کہا جا سکتا.